بڑے بہنوئی ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ فہیم نام ہے ان کے لیے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو مفقود العمل ہیں، یعنی فی زمانہ ہمارے ہاں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور بہت سے لوگ ان کو سنت ہی نہیں سمجھتے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں تنبیہ فرمائی اس متعلق کہ جو بھی تشبہ اختیار کرے گا، یعنی مشابہت، تو آپ نے صحابہ کو بھی روکا کہ ہرگز، دیکھو میں بھی مشابہت ہرگز اختیار نہیں کرتا یہود و نصارہ کی اور فرنگیوں کی، غیر مسلموں کی، کیونکہ ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، میں ان کے مخالف کروں گا۔ اور آپ نے صحابہ کو بھی تنبیہ کی، حتیٰ کہ جو عذابات والے مقامات ہوتے تھے وہاں سے بھی آپ تیزی سے گزرتے تھے، نہ کہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو ٹورسٹ باقاعدہ اسی ارادے اور نیت کے ساتھ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جی کرسمس ڈے من رہا ہے اور ادھر کیک کاٹا جائے گا، کرسمس پارٹی ہو رہی ہے، کرسمس کی دعوت کا انویٹیشن ہمیں آیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت کی حرکت، یہ حضرت کے کام ہے کہ ان کو دیکھیں، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ الفاظ مجھے مجبوراً کہنے پڑ لیں کہ ان سے گئے گزرے تھے، یہ ان سے اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضور کو تو کفار دعوت دے کے نہیں بلاتے تھے اپنے، کتنا اسپیشل ڈے ہو، کتنا اسپیشل ایونٹ ہو۔ تو یہی تو منافقت کی نشانی ہے جو آج بہت مشہور ہو گئی، پھیل گئی، اس کو دینداری کا نام دینے لگ گئے لوگ کہ جی جس کے منہ پر کھڑے ہوئے اسی کے جیسے بن گئے، جس کے سامنے گئے اسی جیسے بن گئے۔ مطلب ہر ایک سے جو ہے نا بنا کے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ نبیوں کو نعوذ باللہ گالی بھی دے رہا ہو، صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں، الٹے سیدھے کام، بالکل شریعت اسلام کے مخالف، لیکن آپ کے دوست ہیں۔ واہ بھائی، یہ کون سا دین آپ نے نکالا ہے، حیرت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے دشمن تھے، یہی اس بات کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ آپ الحمدللہ نفاق سے بری تھے۔ اور منافق کی نشانیوں میں یہ بات بھی ہے کہ ہر ایک اس کا دوست بن جائے، کوئی اس کو پتھر مارنے والا نہ ہو، کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کے پیچھے برا بھلا۔ تو یہ کیا کون سی دینداری ہوئی، یہ کون سا کمال ہوا؟ اس کو ہمارے زمانے میں بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، بھئی یہ بندہ تو کمال کا بندہ ہے، جس جماعت کے ساتھ، جس فرد کے ساتھ، جس جگہ میں، جس علاقے میں، اور جی سب اس کی واہ واہ۔ تو یہ دین نہیں ہے بھائی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل ہے کہ جتنے بھی اسلام مخالف دشمن جو کھلا برملا کہتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ کو سولی چڑھایا، نعوذ باللہ، اپنے ہاتھوں سے، اور ان کی پارٹیوں میں یہ جا رہے ہیں، اور ہیلووین پارٹی میں جا رہے ہیں، اور ایسٹر ڈے منانے جا رہے ہیں، حضرت یہ انہی میں سے ہو چکے ہیں۔ میں نے خود ایسے موقعوں پر دیکھنے کا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے نا، میں ان کاموں کے لیے نہیں گیا، میں تو اور دوسرے کاموں سے، تو میں نے دیکھا کہ کتنے ہمارے مسلمان ان حرکتوں میں نا پڑ چکے ہیں۔ اور میں تو چونکہ یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں، ادھر تو یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرے، اللہ بچائے بس۔ تو ہمارے
یہ بچوں کی بھی حالت کیسے ہو گئی؟ ان کے بڑوں کی وجہ سے. اور یہ مریں گے تو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہی کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں نا. انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اعمال حرکتیں جو کرتا ہے نا اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور اس پہچان کو اسلام بھی مانتا ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ جس شخص سے ایک دفعہ بھی اسلام کا کوئی عمل ظاہر ہی نہیں ہوا، پھر اس کے ساتھ مرتے ہی نا اسلام والے معاملات بھی نہیں کرنے چاہیے. اس کو پھر جو اس کی زندگی میں نظر آئے کہ یہ یہودیوں والے کام کرتا تھا، پھر یہودیوں والے ہی حساب کرو. جیسے ہمارے بہت سے اللہ والے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفناؤ، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. کیوں بلا وجہ اوروں کے اوپر بھی اس کی نحوست ڈال رہے ہو؟ اس کی وجہ سے ان کو بھی عذاب کا اثر پہنچتا رہے گا. تو دیکھیں، ایک صرف بے نمازی، اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اوپر سے الٹا کفار کے اعمال کو پسند کرتے ہیں دل سے، یہ کفر کے لیے کافی ہے. پھر پریکٹیکلی عمل بھی کرتے ہیں تو یہ تو پھر مہر لگ گئی کفر کی پکی، کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ اسی وقت موت آئی تو ویسے ہی اٹھائیں گے اللہ. اب یہ نیو ایئر کا دن قریب آ رہا ہے نا، تو بہت سے مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہوں گے، اور ان کی اولادیں بھی، بچے بھی کر رہے ہوں گے، جو کہ بڑی خطرناک نشانی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ عمل کرتے ہوئے موت آ گئی تو سیدھا جہنم واصل ہو جائے گا، حالانکہ نام کا مسلمان ہے بس. تو بھائی ہماری حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے، اور وہ کیا کہلاتی ہیں؟ سنتیں. ہماری زندگی، ہم علم سیکھیں گے بیٹھ کر تو پتہ چلے گا نا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ تو فاحشات ہیں، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں. آخری مثال دے رہا ہوں کہ جب گندگی جو ہے نا چھپ کر گزرتی رہتی ہے نا تو کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہے. حالانکہ بڑی بڑی گٹر لائنیں گزر رہے ہیں گندا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جدھر وہ باہر آ جائے تو ہر ایک کو تکلیف ہے. اور یہ وہ ایونٹس ہیں، یہ وہ مواقع ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جس میں انسان نے نا سال بھر تو چھپ کے لگا ہوا ہوتا ہے اور ادھر کھل کے سامنے آ جاتا ہے ایک دم. پھر جیسے انسان کو بھی گندگی جب باہر آ جائے اور اس کو پسند نہیں آتی نا، وہ اس کا کوئی نہ کوئی فوری انتظام کرنے کا سوچتا ہے، ایسے ہی پھر اللہ بھی کرتے ہیں انتظام، پھر اللہ بھی عذاب ڈالتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت ہے کہ اچھا یہ جو ہے مجھے یہ فاحشات دکھانا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ان کا بندوبست کرتے ہیں. یہ اللہ کے عذابات ایسے نہیں آتے، وجوہات ہوتی ہیں جو آتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دن ایسا ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اللہ سے گڑ گڑانے کا، توبہ استغفار کرنے کا، اور اللہ سے جو ہے نا آگے کی زندگی کے لیے اعمال بھری زندگی، سنتوں والی زندگی میری بن جائے، یہ دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور لوگ تماشوں میں لگ جاتے ہیں. حیرت ہے. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دی. یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے. اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جتنے مسلمان، ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار، ہمارے بہنوئی ریاض الدین قریشی کے بڑے بھائی فہیم صاحب، یا اللہ ان کی خوب مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اپنا دیدار نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.